کم کی اٹھا رہی ہو سلما؟ آج شکار بہت ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے طاہر. زیادہ لے جاؤ اور خوش کر لو. ذخیرہ کرنے میں کوئی برائی نہیں. مجھ سے زیادہ مستحق بھی موجود ہیں. خدا کریم ہے. خدا قوت دے. یقین کیجئے میں مزاحمت کا ارادہ نہیں رکھتا. مسافر ہوں. میں اور یہ میرا دوست چاہتے ہیں کہ فرات سے گزر جائیں. کوئی پل یا کوئی راستہ جانتے ہیں؟ کوئی چھوٹی کشتی نہیں آپ لوگوں کے پاس جو ہمیں فرات کے اس پار پہنچا دے؟ جو بھی اس کی اجرت ہوگی میں ادا کر دوں گا سراخوں پر. کافرستان تو نہیں ہے یہ بندے خدا. بات تو کرو. یہی کہہ دو کہ جاؤ مر جاؤ. اے ماتمی توبہ کر. مولا حسین تمہاری آواز کو سن لیں گے. اپنی غلطی کا اعتراف کر. حسین ہمیں معاف کر دیں گے. یہ کس گناہ کی سزا ہے؟ یہ کیسا محشر بپا ہے؟ ایک چھوٹی سی سزا ہے خاموش رہنے کے گناہ پر. ہم بہرے تھے جو حسین کی حلومین کی دوسری آواز کو نہیں سن سکے. کربلا کو زمین بوس کر دیا گیا. قبر حسین کی طرف پانی کا رخ موڑ دیا گیا اور ہم اپنے آپ میں مصروف رہے. خدا کی پناہ. تم لوگ خدا ہو جو سزا معین کر رہے ہو. ظلم کرنا حرام ہے مسلمان، چاہے خود پر چاہے اپنے علاوہ کسی دوسرے پر. خدا کی پناہ جہالت سے. خدا کی پناہ علویوں کی افراط و تفریط سے. علوی جب خاک حسین پر سجدہ کرتا ہے یعنی حسین کی راہ پر چل رہا ہے، نیت اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو شرک ہے. عالمانہ گفتگو کر رہے ہو مسلمان. تمہارے علم پر اعتماد کریں یا تمہارے لباس پر؟ اپنی عقل پر اعتماد کریں. وہی کی آیات شریفہ میں سے کسی ایک آیت کا مصداق بنیے. بس بشارت دے دو ہمارے ان بندوں کو جو قول کو سنتے ہیں پھر اس کے احسن ترین پر عمل کرتے ہیں. اس کی باتوں سے بخشش کی خوشبو آ رہی ہے. آخر تم ہو کون؟ حسنی سادات میں سے ایک ہوں. لیکن تمہارے جد کا لباس کہاں ہے سید؟ یہ میری تلوار کا لباس ہے. خلفاء کی آشفتگی کی وجہ سے خلفاء کے نوکروں کی لباس کی پناہ لی ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ عبدالعظیم.
دو وجوہات سے مجرم ہو. ایک جرم تو یہ کہ تم لوگ علوی ہو جس کا خون حلال ہے حکم کے تحت. دوسرا یہ کہ تم لوگوں نے ایک باغی بوڑھے کو فرار کروانے کا جرم کیا جو کہ سرخ آگ ہے، اور یہ کہ خلیفہ کی جان کے در پہ ہے. اچھے جملے کسنا جانتے ہو اے سردار. ایک آدمی جو کہ خلیفہ کی آدمیوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور ہم سے مدد مانگتا ہے. یہ بتاؤ تم ہماری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ احمق! خلیفہ کا آدمی اکیلا اور تنہا رافضیوں کے گاؤں میں پناہ لینے چلا ہے تو مشکوک شمار نہیں ہوگا کیا؟ یقیناً تمہارا جھوٹ بھی منطقی اور تقیہ ہے. تم لوگ آسمانی آفتوں کے لپٹے ہوئے جب تک اس طرح کے بڈھے کے ساتھ ہو تو اب جو بھی مصیبت آئے تمہارا حق ہے. اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر فرات میں پھینک دو تاکہ سمندری جانوروں کا نوالا بن جائے. جو کوئی بھی بائک پہنے کسی عورت کے یا بچے کے خون بہائے جانے کا اس نے گناہ کیا ہے. تم لوگوں نے اپنے علوی ہونے کا انکار نہیں کیا ہے، یعنی جہاد کیا ہے. جلے ہوئے گھروں کو دوبارہ بنا لیں گے. بچے ہم سے زیادہ سمجھدار ہوں گے. خلیفہ آج کینے کا وہ بیج بو رہا ہے جس کا ایک دانہ کل 100 دانے میں تبدیل ہو جائے گا. یا اسے رے وہ دوسرے سادات کی طرح قبرستان کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ اب تک ہم ہرے لباس والوں کو وہم سمجھ رہے تھے، اب تھوڑا تھوڑا یقین کر لینا چاہیے. ہرے لباس والوں کا لشکر قیامت تک صرف اے طاقت ایران رے عبدالعظیم، جانتے ہو کیا مطلب ہے؟ جانتے ہو؟ ایران کے لوگ سب علوی حضرات کے چاہنے والے ہیں. رے تمام ایسے علویوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہم ہزاروں زحمتوں کے بعد انہیں اعتقادی جنگوں میں مصروف کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. عبدالعظیم بھی تم لوگوں کے مطابق رضا اور جواد اور ہادی کا شاگرد رہ چکا ہے، تو پھر وہ ایک عالمانہ خطبہ کے ذریعے سے زلزلہ کھڑا کر سکتا ہے. اے بغائی، عبدالعظیم کو رے تک نہیں پہنچنا چاہیے. جاؤ اور اس کو زندہ یا مردہ لے کر آؤ. تمہیں خالی ہاتھ نہ دیکھوں میں بغائی. یا شیروں کی طرح ہوگے یا اپنے کٹے ہوئے سر کو لے کر. جی حضور. خدا قوت دے. کہاں سے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ اصفہان سے. امید ہے کہ تھکے نہیں ہوں گے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو. اصفہان کے مالیاتی قافلے میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہے. شیخ یہ آپ کے ساتھ نہیں؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے آج کی رات ایسی ایش ہے، کوئی رکاوٹ نہیں. یہ بتائیے گزرنے کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، ایک اچھا سا حجرہ قافلے کے شور شرابے سے الگ کیسا رہے گا؟ صرف
نیند مجھے آرام دے سکتی ہے. भाई ये बिकने क्या है? तो खरीदार कौन है? तिजारत में ना तो मैं तय करूंगा जो कि खरीदार हूँ और ना तुम जो कि बेचने वाले हो. ये सब सिक्के और रकम का काम है. ये सब तिजारती मालियात है. जजिया है. फिर तो मुफ्त में भी नहीं आएगा. कुछ गैर मुस्लिम किसान जो कि जजिया नहीं दे सकते थे, फिर उनकी जगह कोई गाय भेड़ या गधे ले आते और दिखाते मुझे तो ज्यादा पसंद आता. ताजरों का तरीका चीज को बढ़ाने में खास है. जब एक औरत किसी हीरे के ताजिर की निगाहों को अपनी तरफ रागिब कर सकती है तो वो कबूतर के अंडे के जितना बड़ा हीरा है. मुश्क वो है जो खुद अपनी बू फैलाए. कितना? सोने के दांत हो तो एक को खरीद लो. वैसे मुझे नहीं लगता तुम नहीं दे सकोगे. अच्छी कीमत दूंगा. देख रहे हो शेख? देख रहे हो, नहा ले और मुंह हाथ धो ले तो क्या कहने इसके. कितने? किसकी कीमत पूछ रहे हो? वैसे अंदाजन क्या कीमत होगी इनकी ये बताओ. तुम पूरे शहर की कीमत तो नहीं मांगोगे ना? 100 सिक्के होंगे दोस्त. क्या मतलब 100 सिक्के? तुम सौदे के लायक ही नहीं हो. मोती पहचानने वाले हो. बेकार बातें मत करो. अच्छा माल है. दोस्तों उठो, चलो सब सामान लपेटो. यहाँ अमनो सुकून नहीं है. चलो. अगर किसी अजनबी के साथ रहना होता तो कले के बाहर ही ठहरते हम लोग. डर डर होता है, चाहे किसी बिगड़े हुए इंसान से हो या ऐसे अजनबी से जिसे ना पहचाने. खुदा की पनाह, तुम काबे के जाहिर हो ऐ मुसलमान. मालो अयाल वगैरह को कुर्बान करके खाना काबा के बजाय खाना दिल की तरफ जाते हो. सबसे पहली शर्त हाजी होने की माफ करना है. जबरदस्ती है क्योंकि मैं काबे का जाहिर हूँ. अपने मुंह को बंद कर लो. हमारा आपस में कुछ वादा था. मुसलमान है, बंदा खुदा है, थका हुआ है, कबूल है, लेकिन उसका खलीफा के आदमी जैसा लिबास क्यों है? आपके साथ कोई नामहरम है जो डर रहे हैं? हाजी दुरुस्त फरमा रहे हैं. ऐसी जगह मुझे दो जो कि गस्बी ना हो. गस्बी क्यों? ये जगह मेरी है. जिस हुजरे का किराया लेकर आपको दिया है वो इनको दूंगा. इनकी कदूरत का क्या करोगे? पुलिस रात में न तुम इस हाजी के दुश्मन होगे और न मैं. ये क्या तरीका है शेख? तुम्हारा दोस्त बेकार माल बेच रहा है. 70 इराकी सिक्कों में मुझे ये बेच दिया. इसकी सफाई सुथराई वगैरह भी तुम्हारे हाथ में. मेरी हिरन फरमा बरदार है. डराओगे तो डर जाएगी. कहाँ गुम हो? अजीब बात तकवा बोल रहा है. अजीब पुरकशिश चेहरा और आंखें हैं इसकी. कपड़े बदल लिए तो बिल्कुल उन पैगंबरों की तरह हो जाएगा जिनके किस्से बचपन में सुना करते थे. तुम अब तक बच्चे हो. उसका इजाजतनामा देखा? हाँ ना, मुझे हैरत हो रही है. हुकूमत का आदमी? हुकूमत वाले आदमी गालिबन तुर्की हैं ना कि कोई और. मुझ जैसा आदमी जो कि खलीफा की रकाब में है, एक पैगंबर को जानता है जो कि आया और गया. इराक की खबरें सुनी है तुमने? वो वाहिद खबर जो मेरा दिमाग खराब कर देती है वो खलीफा का तुर्कों के हाथों मारा जाना है. खलीफा मारा गया? नहीं, मैंने सुना है कि हसनी सादात में से एक शख्स जो कि खलीफा की सख्त तरी गजब का निशाना बना हुआ है, उसने तुर्कों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया हुआ है. उसका शिकार नहीं कर पा रहे. फरात के तमाम पुल बंद कर दिए ताकि बाहर न जा सके. ऐसा न हो कि ये अजनबी वली सैयद हो. फिर तो मैं बहुत खुशनसीब अरब हूंगा.